خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد دنیا بھر کے شہروں کا شہزادہ کہلاتا تھا۔ اس شہر میں عالی شان محل اور خوبصورت حویلیاں تھیں۔ اس کے بازار بڑے بڑے اور بارونق تھے۔ شہر میں امیر، غریب، بہادر، شاہ سوار، عالم، فاضل، ہنرمند اور کاریگر ہر طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ہر روز دور دراز سے کئی قافلے آتے اور کئی کاروان کوچ کرتے۔ صبح سے شام تک ہر بازار، ہر منڈی میں میلے کا جشن ہوتا۔ اس شاندار شہر کے خوبصورت مکان میں ایک مالدار شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سندباد جہازی۔ وہ بڑا مہمان نواز، سخی اور دوستوں کا دوست تھا۔ وہ زندگی کے سارے سرد گرم مشکلات اور مسائل جھیل چکا تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ میدان مارنے، سخت مشکلات کو سر کرنے اور مہم جیتنے کی بات چل نکلی۔ کہنے لگا، دوستوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا، لیکن میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بھی غریب اور نادار تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا۔ میرے پاس کوئی روزگار بھی نہیں تھا۔ وقت مشکل سے گزرتا تھا۔ ایک دن جبکہ میں بہت تنگ دست تھا، میں نے ارادہ کیا کہ مجھے شیخ چلی کی طرح خواب نہیں دیکھنے بلکہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنا مکان اور گھر کا سارا سامان بیچا۔ مجھے کل 3000 درہم ملے۔ اس رقم سے میں نے تجارت کا سامان خریدا، اسے بصرہ لے گیا جہاں سے بحری جہاز دوسرے ملکوں کو مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ بصرہ میں جا کر میں نے معلوم کیا کہ کون سا جہاز سفر کے لیے تیار ہے۔ ایک عرب جہاز کے کپتان سے میں نے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 6 تاجر اپنا مال تجارت اس جہاز پر لے جا رہے ہیں۔ یہ جہاز مشرقی جزیروں کو جائے گا۔ تاجر وہاں اپنا مال بیچ کر ہیرے اور جواہرات خرید کر پھر اسی جہاز سے بصرہ واپس آئیں گے۔ میں نے بھی اس جہاز پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ معاملہ طے ہو گیا اور میں نے بھی اپنا سامان اس میں لاد دیا۔ اگلے ہفتے جہاز کا لنگر اٹھا اور ہم دعائیں مانگتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جہاز نے مشرق کا رخ کیا اور کچھ دیر بعد ہم کھلے سمندر میں سفر کرنے لگے۔ کئی دن اور کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں اور آخر ایک دن بندرگاہ آ گئی۔ ہم نے کچھ سامان خریدا اور آگے چل پڑے۔ اسی طرح 2 اور بندرگاہیں آئیں اور مزید خرید و فروخت ہوئی۔ ایک دن ہم ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچے۔ جہاز کے کپتان نے کہا، حیرت ہے کہ یہ جزیرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھاس پھوس بتاتی ہے کہ یہاں تازہ پانی بھی ہوگا۔ چنانچہ وہ جہاز کو ساحل کے قریب لے گیا۔ ہم میں سے کئی آدمی برتن لے کر اترے کہ پانی تلاش کریں۔ ہمارے ساتھ کچھ سیر کرنے کے لیے لوگ بھی اتر آئے۔ انہی کے ساتھ میں بھی کنارے پر گیا۔ میں نے سوچا کہ ذرا آگے جا کر جزیرے کو دیکھ لوں۔ ٹہلتا ٹہلتا میں اپنے ساتھیوں سے کچھ دور چلا گیا کہ اچانک جزیرہ ہلنے لگا۔ کچھ ملاح کھانا پکانے کے لیے ساحل پر آئے، گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائی تو اچانک اس وقت مزید عجیب و غریب باتیں ہوئیں۔ اول یہ کہ جزیرہ مزید تیزی سے ہلنے لگا۔ مسافر حیران اور پریشان ہو گئے۔ کپتان تجربے کار آدمی تھا، وہ فوراً چلایا کہ جلدی سے جہاز پر سوار ہو جاؤ۔ یہ جزیرہ نہیں، یہ تو ہوت مچھلی ہے جو برسوں سے پانی کی سطح پر سو رہی تھی۔ تم نے جو آگ جلائی ہے اس کی تپش سے وہ جاگ گئی ہے۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ جو لوگ جہاز کے بالکل قریب تھے وہ دوڑ کر جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن میں لوگوں سے دور تھا۔ مجھے زیادہ فاصلہ طے کرنا تھا، لہٰذا میں سر پر دوڑا، لیکن جزیرہ جو صرف پہلے ہلا تھا اب پانی کے اندر گھسا جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت زوردار آندھی آئی، اس نے جہاز کو دور پھینکا۔ پھر مجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا گزری۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پانی میں غوطے کھا رہا تھا۔ جزیرہ بھی غائب تھا اور جہاز بھی غائب تھا۔ میں نے بہت ساری دعائیں کی اور میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ پھر میری دعا قبول ہوئی اور مجھے ایک تختہ ملا جس کے اوپر میں چڑھا اور وہ تیرتا تیرتا آہستہ آہستہ سمندر کے اندر چلنے لگا۔ میں اللہ سے روز دعا کرتا کہ اللہ میاں مجھے کسی جگہ پر، کسی منزل پر پہنچا دے، مگر میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت بڑے جزیرے پر موجود تھا اور میرا تختہ میرے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں کئی روز گزارے اور پھر ایک اور جہاز آیا جس کو میں نے بڑی مشکل سے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ وہ جہاز قریب آیا اور میں اس میں بیٹھ کر واپس بصرہ آ گیا۔